حضرت آلِ رسول مقتدیٰ کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر سب کا چہرہ حشر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ابھی ہم حاضر ہیں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پاک پتن شریف میں۔ الحمدللہ یہاں پہ ہم نے حاضری بھی دی ہے اور نماز بھی ادا کی ہے۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے ساتھ میرے احباب بھی موجود ہیں، انشاءاللہ ان کے بھی تاثرات سناتے ہیں۔ آپ کی شان و عظمت تو کیا ہی بیان کرنا، بابا فرید الدین مسعود بن گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، اور حضرت کا جنتی دروازہ بے انتہائی مشہور ہے۔ تو میں دعا گو ہوں اللہ پاک جس مسلمان نے یہاں پہ حاضری دی ہے اس کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہمارا یہاں پہ آنا، دعائیں مانگنا، اللہ کے پیارے بندے کی مزار کی زیارت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے ساتھ میرے دوست شراز بھائی بھی موجود ہیں، آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ شراز بھائی کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا کرم، کہاں پر ہیں شراز بھائی آپ؟ اللہ کی رحمت، ہماری سعادت کی معراج۔ آج ہم اللہ پاک کے ایک نہایت ہی بلند رتبہ ولی خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں حاضر ہیں۔ ماشاء اللہ آپ کراچی سے صرف اور صرف ان کے مزار پر حاضر دینے کے لیے پاک پتن تشریف لے کر آئے ہیں۔ آپ نے حضور کے مزار کو کیسا پایا؟ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ آپ دیکھیں یہاں کتنا پیارا سما ہے، روحانیت ہے، اور اللہ پاک اللہ والوں کے قدموں کی قرب ہے، برکت ہی برکت ہے۔ کیا جذبات ہیں آپ کی، کیا خیالات ہیں مزار کے بارے میں؟ جذبات تو کیا اور بیان کیے آپ جائیں نے گے۔ سیرت پڑھی ہے بابا فرید الدین؟ بابا فرید الدین کی سیرت سننے کا بھی موقع ملا ہے، سعادت حاصل ہوئی ہے۔ تاثرات تو کیا بیان کیے جائیں گے، ظاہر اپنے اپنے دلی قلبی کیفیت کی بات ہوتی ہے۔ آپ یہاں آئیں گے یا کسی بھی مزار شریف پر جائیں گے اور تو اس کے آگے پیچھے کے مناظر پر اگر آپ کھو جائیں گے، یار یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، آپ کی مرضی ہے۔ آپ آئیں گے اور اپنا مقصود اور اپنی نیت، اپنا ارادہ یہ ہوگا کہ میں نے حاضری دینی ہے، اللہ والے کی برکتیں حاصل کرنی ہے، تو آپ کے قلب کے تاثرات کچھ اور ہوں گے۔ وہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے۔ ظاہر ہے آپ اچھے سے اچھا بنگلہ بنا لیں تو واش روم اس میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ کچھ نہ کچھ گندگی، شیطان، یہ تو پائے ہی جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ ایسے معاملات ہو رہے ہوں جو شریعت کو ناپسند ہو، لیکن آپ اپنا فوکس کسی اور چیز پر رکھیں، آپ اپنی حاضری پر فوکس رکھیں، اللہ والے کی برکت پر لینے کی نیت پر فوکس رکھیں، اللہ نے چاہا ضرور برکتیں ملیں۔ ماشاء اللہ۔ شراز بھائی کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مزارات پہ جو خرافات ہوتی ہے، جو لیڈیز اور جینٹس دونوں آپس میں ساتھ ہوتے ہیں، اور جو قوالیاں وغیرہ جو ناجائز صورتیں ہیں جو مزارات پہ ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہر مزار اس سے پاک ہو، لیکن کچھ مزار ہوتے ہیں، کچھ انتظامیہ ہوتی ہے جو ماشاءاللہ بہت ہی کوآپریٹیو اور شریعت کو ملوث خاطر رکھتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ شریعت کو ملوث خاطر نہیں رکھا جاتا، لیکن جن صاحب مزار کی تعلیمات یہ نہیں ہوتی کہ ہمارے اس مزار پہ شریعت کی دھجیاں اڑائی جائے، لیکن صاحب مزار نے جو اپنی تعلیمات دی ہے وہ کتابوں میں موجود ہے، وہ آپ بھی پڑھیں۔ صاحب مزار کی یہی کہنا ہے کہ شریعت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، شریعت کے دائرے میں رہ کر تمام کام کیے جائے۔ تو کچھ ایسی خرافات ہر جگہ ہو جاتی ہے، ہمیں اس پہ نظر نہیں کرنی، ہمیں جس سے مانگنے آئے، جس کے وسیلے سے مانگنے آئے، اس سے لو لگانی ہے، اور انشاءاللہ اپنی حاضری کو یقینی بنانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ہم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہیں۔ صاحب بھائی کیسے خیالات ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ آج اس نے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں آنے کا شرف ہمیں دیا، اور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ہی شاہانہ مزاج والے اور سنجیدہ، اور اپنے پیر و مرشد کے ساتھ تو بڑی اخلاص والے تھے، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ
بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے. آپ ان کے پیر صاحب تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جو پیر صاحب تھے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے مرید کے پاس آئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس, تو آپ نے اپنے مرید سے بابا فرید سے کہا کہ تم میرے پیر کی دستبوسی کرو. میرے پیر ہیں, ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پیر کی یہ بھی دستبوسی کرے. تو بابا فرید سے کہا کہ تم میرے پیر کی دستبوسی کرو. تو بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ہی پیر صاحب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہاتھ چومنے لگ گئے. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہنے لگے میرے نہیں, میرے پیر صاحب کے ہاتھ چومے. پھر دوسری بار کہا تو پھر بابا فرید پھر اپنے پیر صاحب کا ہاتھ چومنے لگ گئے. تیسری بار کہا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جلال آ گیا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پیر صاحب کے کو تم میری دستبوسی کر رہے ہیں. تو جلال آ گیا. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے قطب الدین لینے دو, تمہارا فرید یہ اس مقام بلندی پہ پہنچ گیا کہ اسے تمہاری سوا اور کچھ دکھتا ہی نہیں. یہ اپنے پیر صاحب سے اخلاص ہوتا ہے, یہ اپنے پیر صاحب سے وفاداری ہوتی ہے. ہر مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے پیر صاحب کے ساتھ اسی طرح کا سلوک رکھے, اسی طرح ان کے ساتھ وفاداری کرے, ان کے ساتھ اخلاص کرے. اور جو پیر ہوتا ہے مرید کو چاہیے کہ وہ اس کا یہ جو سب کا پیر ہے وہ اس کے لیے سب سے اچھا ہو. اللہ کریم ہمیں بھی بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی وفاداری اپنے پیر سے نصیب فرمائے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شراز بھی بولیں. میں اسامہ بھائی کی تعریف کرنا چاہ رہا ہوں. ماشاء اللہ مطالعہ دیکھیں آپ اسامہ بھائی, ماشاء اللہ اسامہ بھائی کافی مطالعہ ہے آپ کا. اللہ پاک آپ کے مطالعے میں مزید برکت عطا فرمائے. اسامہ بھائی کوئی کرامت آپ بابا فرید الدین کی بتانا چاہیں؟ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامتیں تو بہت ساری ہیں. بابا فرید کرامت گنج یہ ہے کہ شکر شریعت کے پابند تھے. کیا بات. مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ, ان کو گنج شکر کیوں کہتے ہیں؟ ایک بڑی پیاری اس کی اسٹوری ہے. بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب چھوٹے تھے تو ان کو شکر بڑی پسند تھی. تو اچھا. آپ کی والدہ ایک کام کیا کرتی تھی کہ جب بھی آپ نماز پڑھتے تو آپ کے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی, شکر کی تھیلی رکھ دیتی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ نماز کا جذبہ دینے کے لیے جیسے کہ آپ لالچ دیجیے کسی چیز کا. امام غزالی فرماتے نا کہ ہر عمل پہلے ریا ہوتا, پھر جو ہے وہ عبادت بنتا جا کے, ڈائریکٹ کوئی ولی اللہ نہیں بن جاتا. تو بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شکر بڑی پسند تھی, تو اس وجہ سے وہ جو ہے آپ کی والدہ مصلی کے نیچے تھوڑی شکر رکھ دیا کرتی تھی. تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ کی والدہ کہیں سفر پہ چلے گئی, کسی سامان کسی چیز کی حاجت ہوگی تو راستے میں تاخیر ہوگی کسی سبب سے نا. تو دل میں یہ خیال تھا کہ آج فرید جب نماز پڑھ کے فارغ ہوگا تو اسے تو شکر نہیں ملنی آج, کہ آج تو میں نے شکر رکھی نہیں ہے. تو بابا فرید کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ گھبرائی, دل جو ہے تھوڑا سا ڈگمگایا کہ آج کیا ہوگا. تو راستے میں آپ نے بڑا نرالا کام کیا کہ اپنے رب سے دعا شروع کر دیا, اللہ آج فرید کی والدہ کی لاج رکھ لے, کیا بات. آج میری لاج رکھ لے, آج بچا لے. تو جب گھر پہنچی تو سب سے پہلے جا کے سوال ہی بابا فرید سے یہ کیا کہ بیٹا نماز پڑھ لی؟ تو بابا فرید کہنے لگے امی نماز تو پڑھ لی مگر آج جو ہے نا, بس اتنا کہا تو آپ کا دل تھوڑا سا گھبرایا کہ آج کیا ہے. بابا فرید کہنے لگے امی نماز تو پڑھ لی مگر آج جو چینی کا ذائقہ تھا نا اس کی مٹھاسی اور دی, اس کی مٹھاسی اور دی. بابا فرید کی والدہ کہنے لگی بیٹا آج تک تو جیسے تیری والدہ شکر کھلاتی تھی, آج تجھے تیرے رب نے مٹھاسی. ناظرین آپ کو بھی اللہ تعالیٰ علیہ کی اسٹوری پہلے آپ نے بچپن میں سنی بھی ہوگی, لیکن اسامہ بھائی نے یاد تازہ کر دی. ماشاء اللہ ہم نے بچپن میں یہ واقعات سنے ہیں کہ گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام اس طرح پڑا تھا کہ آپ کو شکر بہت پسند تھی. اور شروع بچپن سے ہی آپ کی والدہ نے صرف نماز کی پابندی کرانے کے لیے آپ کے جہاں نماز کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی تھی. تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ جو بچے جس چیز سے پسند کرتے ہیں ہمیں وہ نماز کا بول کے ان کو وہ چیز دینی چاہیے, اور اس طرح ان کو نماز سے قریب لانا چاہیے. یہ ہم سیکھنے کو ملتا ہے بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس سے. اور اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. ہاں بھائی ماشاء اللہ کمال ہو گیا. آخر میں اگر کچھ آپ منقبت سنا دیں بابا فرید الدین گنج شکر کی منقبت تو کیا ہی بات ہو جائے گی. انس بھائی کی طرف گھمائیں انشاءاللہ, انس بھائی انشاءاللہ منقبت بھی سنائیں گے انشاءاللہ. سب تجھ کو فرید فرید کہے دیتے ہیں صدا صابر کلیر, دیتے ہیں صدا صابر کلیر, آباد رہے تیرا پاک پتن, آباد رہے تیرا پاک پتن. یوں بابا تیری